بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جہریسہ بن نعمان کی بیٹی ہیں۔ فرمایا 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات جہاں کھانا پکاتی وہاں کا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا۔ ہم اکٹھی روٹیاں لگایا کرتی تھیں۔ میں نے سورۃ قاف یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بار سورۃ قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ سورۃ قاف یاد ہو گئی ہے۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورۃ قاف اور اسی طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے تورات کی جگہ پہ 7 لمبی سورتیں عطا کی ہیں اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ، اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی سورۃ قاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ ابو وعید اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے حضور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے ہو تو کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ پہلی سورت ایک تو قاف ہے اور دوسری سورۃ الاعلیٰ۔ یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ صورتیں ہم پڑھا کرتے تھے۔ کتنی سنتیں ایسی ہیں جو چھوٹ گئی ہیں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے۔ آج وقت ہے اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جتنا بھی تیار کرتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار یہ خطبے میں بھی سورۃ قاف پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز میں پڑھتے، عید الاضحیٰ میں یہ پڑھتے ہیں، عید الفطر میں یہ پڑھتے تھے، اور صحابیہ بار بار اس کو سنت کی وجہ سے یاد کرتی ہیں۔ تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا، اور کیوں؟ یہ واحد سورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے اور انسان کی موت کے بعد جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ اتنی فضیلت والی صورت ہے، اتنی اہم صورت ہے یہ سورۃ قاف۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔